گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایسے رسول کو بھیج جو ان پر تیری طرف سے نازل ہونے والی آیتوں کو تلاوت کریں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اسی معنی اور مفہوم کے تحت قرآن کریم کی آیات، احادیث پاک اور واقعات کی روشنی میں ظاہر و باطن کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے سلسلہ وار گفتگو پیش کی جا رہی ہے۔ آج اس تعلق سے چھٹی نشست ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، ان چیزوں کا علم ہمیں ہو جائے، اور جو چیزیں جائز و حلال ہے، نیکی سے تعلق رکھتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا سے تعلق رکھتی ہیں، ان چیزوں کا علم ہو جائے، تاکہ ہماری زندگی گناہوں سے محفوظ رہے اور آخرت کی شرمندگی سے ہمیں نجات مل جائے اور ہم آخرت کی شرمندگی سے محفوظ ہو جائیں۔ اسی مقصد کے ساتھ اس سلسلے کا آغاز کیا گیا، اور یہ ایک عظیم سلسلہ ہے جو کئی اقساط کے ساتھ میں یہ سلسلہ چلے گا، تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو اور سامعین اور ناظرین کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد
قرآن کریم کی اس آیت سے اور قرآن کریم میں اس طرح کی کئی آیتیں ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے کا مقصد یہ رہا کہ وہ بندوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہنچائیں، بندوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور بندوں کے باطن کو درست کریں اور ان کے احوال کو بہتر کریں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد سے لے کر وصال مبارک تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو جہاں ان کے اعمال پر خوشخبری دی، وہیں پر کوئی ایسا عمل اگر آپ نے ملاحظہ کیا کہ جس کی وجہ سے بندے سے گناہ ظاہر ہو سکتا ہے یا بندے سے غلطی ظاہر ہو سکتی ہے یا بندہ مجرم بن سکتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع بھی فرمایا۔ یہاں تک اگر ہم یہ کہیں کہ جتنے گناہ کے اعمال تھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سارے اعمال کو اپنی امت پر ظاہر فرما دیا، کسی بھی ایک عمل کو میرے آقا نے پوشیدہ نہیں رکھا، اور جتنے بھی حلال و جائز کام تھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بھی ظاہر فرما دیا۔ یہی وجہ تھی کہ مورخین کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بار بار اپنے صحابہ سے سوال کیا، دریافت کیا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حق پہنچانے کی میری ذمہ داری تھی، کیا میں نے وہ تم تک پہنچا دی ہے؟ تو صحابہ کرام اس بات کی تائید کرتے کہ یقیناً یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے حق بات کو واضح کر کے ہم تک پہنچا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تعلیم صرف صحابہ کے دور تک اور صحابہ تک کے لیے محدود نہ تھی، بلکہ قیامت تک رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر امتی کو لازم ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کے ذریعے اپنی زندگی کو سنوارے، اپنی زندگی کو سدھارے اور اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلانے کی کوشش کرتا رہے۔ انسان ہے، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی شیطان کا دھوکہ اور اس کا مکر اس کا سبب بنتا ہے، کبھی نفس کا مکر اور اس کا دھوکہ انسان کے گناہ کا سبب بنتا ہے، کبھی معاشرے کی گندگی اور معاشرے کی غلط صحبتیں انسان کے لیے گناہ کا سبب بنتی ہیں۔ مگر ایسا ہرگز نہیں ہے کہ بندہ گناہ کر لے تو اب اس کے بعد اسی گناہ میں وہ مصروف رہے، اسی عمل میں وہ مصروف رہے، وہی کام کرتا رہے، اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، حضور کے احکام کی مخالفت کرتا رہے۔ یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جب انسان سے گناہ ہوتا ہے تو استغفار کا حکم دیا گیا، توبہ کا حکم دیا گیا، اور پھر توبہ کے بعد اس گناہ سے بچتے ہوئے استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ گناہ ہونے کے بعد معافی نہیں ہوتی، غلطی ہونے کے بعد معافی نہیں ہوتی۔ یہ ہماری سوچ ہے، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کرتے رہیں گے، زندگی کے آخری حصے میں توبہ کر کے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیں گے۔ یہ شیطان کی طرف سے پیدا کردہ خیال ہوتا ہے کہ جو خصوصاً مسلمانوں کو اس انداز سے وہ گمراہ کرتا ہے۔
اور ہمیں اس بات کا علم دیا گیا قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، احادیث کی تشریح کر کے ہمارے اکابرین نے واقعات کے ذریعے اس بات کا علم دیا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ دشمن سے کبھی بھی خیر کی امید نہیں کی جا سکتی۔ ہم کسی انسان سے دشمنی کرتے ہیں یا کوئی انسان ہمارا دشمن ہوتا ہے تو ہم اس سے کبھی خیر کی امید نہیں رکھتے۔ وہ اگر ہمیں میٹھا بھی پیش کرے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے زہر ملایا ہوگا، وہ اگر پانی بھی پیش کرے تو ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں اس پانی میں اس نے کچھ نہ کر دیا ہو۔ جب ایک ظاہری دشمن سے ہم اتنا بچتے ہیں تو وہ تو ہمارے دین اور ایمان کا دشمن ہے جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ وہ بھی ہمیں گناہوں کو اچھا کر کے پیش کرتا ہے، بدعمالیوں کو سنوار کر پیش کرتا ہے، بد کرداریوں کو نکھار کر پیش کرتا ہے، بد اخلاقیوں کو اور جرائم کو اچھا بنا کر وہ پیش کرتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے اچھی ہے، ہماری زندگی کے لیے اچھی ہے، اس سے ہم لوگوں میں مشہور ہوں گے اور لوگوں میں نیک نامی ہماری ہوگی۔ یہ ساری چیزیں اس کی پیدا کردہ ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض بھی کر رہے ہیں، اور کبھی کبھار ہمارا یہ گناہ ہمارے لیے لعنتی بننے کا سبب بھی بن رہا ہے، اور یہی گناہ ہمارے لیے، ہمارے سارے گھر کے لیے نحوست کا سبب بن رہا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، کیونکہ جب ہم گناہوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمارے اکابرین نے ہمیں یہ خبر دی کہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک گناہ صغیرہ ہوتا ہے اور ایک گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا گناہ ہوتا ہے، ایک بڑا گناہ ہوتا ہے۔ چھوٹا گناہ اگر ہم نے اسے چھوٹا سمجھ کر مسلسل کرنا شروع کر دیا تو اکابرین نے فرمایا کہ یہ گناہ کبیرہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے جسم پر کوئی کھروچ آئے تو ہم اگر اس کی دوا فوری کر لیں تو یہ وہی ختم ہو جائے گا، اور اگر ہم نے اس کی دوا فوری نہیں کی اور اس جگہ کھجلی ہوتی رہی تو کھجاتے کھجاتے وہ جگہ اور وہ کھروچ ایک زخم کی شکل اختیار کر لے گی، یہاں تک کہ وہ اگر ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہاتھ کے ایک حصے پر وہ پھیل جائے گی، پیر پر ہے تو پیر کے ایک حصے پر پھیل جائے گی۔ اگر فوری دوا کر لیتے تو ہم اس کے بڑھنے سے محفوظ ہو جاتے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس سے ہم محفوظ ہو جاتے، اور یہ کھروچ زخم کی شکل اختیار نہ کرتی۔ اسی طرح دوسری مثال یہ ہے کہ ہمارے کپڑوں پر کوئی دھبا لگ گیا، اور اس دھبے کو اگر ہم فوری دھو دیں تو بہت اچھا ہوتا ہے، اور اگر نہیں دھوتے اسے ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو وہ پھیلنا شروع ہوتا ہے، پھیل پھیل کر پورے کپڑے کو وہ خراب کر دیتا ہے۔ کپڑا تھوڑا سا پھٹ گیا، اسے وہیں سل لو تو اچھا ہے، اور اگر نہیں سلو گے تو وہ کپڑا پھٹتے پھٹتے پورا پھٹ جائے گا اور پھر وہ پہننے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ چند مثالیں میں نے آپ حضرات کے سامنے دی ہیں۔ اب ان مثالوں کے ذریعے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو چیز چھوٹی ہوتی ہے اسے وہیں ختم کر دو۔ زخم ہے دوا لگا کر ختم کر دو، کھروچ لگی ہے دوا لگا کر ختم کر دو، دھبا لگا ہے فوری دھو کر ختم کر دو، پھٹ گیا ہے سی کر ختم کر دو۔ اسے ایسے ہی اگر چھوڑتے ہیں تو یہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے جسم کے حصوں کو وہ خراب کر دیتا ہے، کپڑوں کو وہ خراب کر دیتا ہے، اور یہاں تک کہ کپڑے کے پھاڑنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو اس مثال کے ذریعے سمجھ لیں کہ جب چیز چھوٹی ہو اسے وہیں پر ختم کر دو، اسے اگر بڑھاؤ گے تو نقصان زیادہ ہوگا۔ اسی طرح بلا تشبیہ و بلا تمثیل سمجھ لیں، گناہ صغیرہ اگر ہو گیا تو اب یہ گناہ صغیرہ کو کس طرح سے ختم کیا جائے گا؟
زخم کو کھروچ کو دوا سے ختم کیا جائے گا، دھبے کو پانی سے ختم کیا جائے گا، اور پھٹے ہوئے کپڑے کو سلائی سے ختم کیا جائے گا، تو اب اس گناہ کو، گناہ صغیرہ کو کس طرح سے ختم کیا جائے؟ تو ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ جب کبھی گناہ ہو جائے، کوئی برا کام جب کبھی ہو جائے اور اچانک تمہارے اندر احساس پیدا ہو تو فاستغفر اللہ، اللہ کی بارگاہ میں اس گناہ کی معافی طلب کر لو، اس گناہ کی معافی رب کی بارگاہ میں طلب کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو وقت نہیں دے گا کہ فلاں وقت تیرا گناہ معاف ہوگا معاذ اللہ، بلکہ ادھر بندے نے استغفار کیا، اپنے گناہ کی معافی طلب کی، ادھر اللہ نے اپنے فضل سے بندے کے گناہ کو معاف کر دیا۔ یہاں پر سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان کی نیت کا دخل ہوتا ہے۔ اگر بندے کی نیت درست ہو کہ میں یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو رہا ہوں اور اس امید کے ساتھ، اس اطمینان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو رہا ہوں کہ میرا رب میرے اس گناہ کو معاف کر دے گا، اور جب نیت ایسی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے پاک فرما دے گا۔ اور اگر ہمارے جیسا حال ہو، اپنے جیسا حال ہو، یعنی ہر نماز کے بعد میں گال پر تھپڑ مار لیے، کان کھینچ لیا، اور پھر مسجد سے باہر نکلے، نماز ختم ہوئی، پھر باہر نکلے، پھر وہی گناہ ہو گیا، تو اس کو توبہ نہیں کہتے، یہ تو مذاق ہے۔ توبہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ کو یاد کرے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو، اپنا معروضہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو۔ اور جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ رجوع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو وہاں سے خالی نہیں فرماتا، بلکہ اس کے مطالبات کو پورا فرما کر اسے بخش بھی دیتا ہے، اس پر رحم بھی فرما دیتا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں یوں بیان فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ یجد اللہ غفور الرحیم۔ 5ویں پارے کے 13ویں رکوع کی آخری آیتوں میں سے، جس کا معنی اور مفہوم یہ کہ جو شخص برا عمل کرے یا اپنے آپ پر، اپنی جان پر ظلم کر لے، یعنی بہت بڑا گناہ گار بن گیا، بہت بڑا خطا کار بن گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے، تو رب فرماتا ہے کہ اللہ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ تو پتہ ہی چلا گناہ کتنا بھی بڑا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے کسی بندے کا گناہ زیادہ نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے، حدیث پاک کا معنی اور مفہوم عرض کر رہا ہوں، مختصر سا خلاصہ ساتھ میں عرض کروں گا۔ اور ایسی حالت میں حاضر ہوئے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ صحابہ کو نصیحتیں فرما رہے تھے۔ اسی درمیان میں وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ حضور مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب گفتگو مکمل فرما لی، واعظ و نصیحت مکمل فرما لی، تو حضور نے اعلان فرمایا وہ کون تھے جو درمیان میں کہہ رہے تھے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا؟ وہ صحابی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب ذرا دیکھ لو، تھوڑا سا یہاں رک کر میں عرض کروں کہ صحابہ کرام سے اگر غلطی ہوتی تھی تو صحابہ اس غلطی کی معافی کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوتے تھے، تاکہ غلطی کی معافی بھی ہو جائے اور آنے والی امت کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام مل جائے کہ بندوں سے اگر گناہ ہو تو اس کی معافی کا ذریعہ کیا بن سکتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کون سا گناہ ہو چکا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔
اس گناہ کا خلاصہ تو انہوں نے نہیں کیا. عرض کرنے لگے بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند باتیں، چند سوالات ان سے کیے، اس میں سے کچھ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا زمین پر جتنی ریت ہے ان ریت کے ذرات سے تیرا گناہ زیادہ ہے؟ حالانکہ انہیں پتہ نہیں ریت کتنی ہے، مگر اس کے باوجود اس گناہ پر اتنے شرمندہ تھے کہ حضور سے عرض کرنے لگے، ہاں حضور اس سے میرا گناہ زیادہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمندر کا جتنا پانی ہے اس کا جتنے قطرات ہیں، کیا ان قطرات سے تیرے گناہ زیادہ ہے؟ انہوں نے پھر عرض کیا، ہاں حضور اس سے بھی میرے گناہ زیادہ ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر جتنے درخت ہیں کیا ان درخت کے پتوں سے تمہارے گناہ زیادہ ہیں؟ انہوں نے پھر عرض کیا، ہاں حضور میرے گناہ اس سے بھی زیادہ ہیں. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے کیا ان مخلوقات سے تمہارے گناہ زیادہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، حضور ہاں اس سے بھی زیادہ ہے. میرے آقا نے آخری سوال کیا، ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ وہ خاموش ہو گئے. عرض کرنے لگے، حضور اللہ کی رحمت سے میرے گناہ زیادہ نہیں ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے سارے گناہوں کو رب معاف فرما دے گا. اخلاص کے ساتھ پڑھو. اور جب بندہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے معبود نہ ہونے کی گواہی دیتا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا، صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، اور جب بندہ اخلاص کے ساتھ اس بات کی گواہی دے لیتا ہے تو اب اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف طاری ہوتا ہے، خشیت میں، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ اپنی زندگی گزارا کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بندے سے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے معافی کا دروازہ بند نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی موت اس پر طاری نہ ہو جائے. اس وقت تک اس کے لیے معافی کا دروازہ بند نہیں ہوتا. مگر کب کس کی موت آنی ہے اس کا علم کسی کو نہیں ہے، کب کون چلا جائے گا اس کے بارے میں کسی کو معلومات نہیں ہے. لہٰذا اسی لیے ہم سے فرمایا گیا کہ تم توبہ کرنے میں جلدی کرتے رہو. نہیں پتا کہ کب تمہاری زبان اور تمہاری آنکھ بند ہو جائے اور تم اس لائق نہ رہو کہ تم توبہ کر سکو، تم اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو سکو اور اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کر سکو. اسی لیے ہم سے کہا گیا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن گناہوں سے بچتا رہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچتا رہے، اور گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ سے بچتا رہے. میں عرض کر رہا تھا گناہ صغیرہ کے تعلق سے کہ چھوٹی چیز کو چھوٹی سمجھ کر اسے چھوڑ نہ دو، وہ بہت بڑا زخم بن سکتی ہے، اور پھر ممکن ہے کہ وہ زخم اتنا پھیل جائے کہ سڑ جائے اور جسم کے حصے کو کاٹنا پڑے. اس سے پہلے اس کا علاج کر لو. اسی طرح چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ نہ سمجھو. گناہ چاہے ہم سے کیوں نہ ہو، ہماری اولاد سے کیوں نہ ہو، ہمارے گھر والوں سے کیوں نہ ہو، ہمارے ماتحت جتنے ہیں ان سے کیوں نہ ہو، جب بھی گناہ کو دیکھو، جب بھی غلط عمل کرتا ہوا دیکھو، جب بھی غلط معاملات میں اپنے ماتحت کو دیکھو، فوری روک دو. کیونکہ کوئی باپ یہ نہ سمجھے کہ میرے اولاد کے جرموں کی سزا اولاد کو ملے گی، مجھے کچھ نہیں ہوگا. یہ ہماری غلط فہمی ہے. جہاں اولاد کی نیکیاں والدین کے کام آتی ہے، وہیں اولاد کا گناہ والدین کو برباد بھی کر دیتا ہے. اسی لیے قرآن مقدس میں ہم سے خطاب کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کو تیز کرنے کے لیے لوگوں اور پتھروں کا استعمال کیا جائے گا.
جس میں لوگ اور پتھر ڈالے جائیں گے، اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ یہاں اہل و عیال کے ساتھ حکم دیا گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، اولاد نہیں پڑتی تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اولاد نہیں رکھتی تو کیا کرنا ہے؟ ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اولاد نہیں کرتی تو ہمیں کیا اس سے مطلب؟ نہیں، اس سے مطلب آپ کو نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کا حکم آپ کو ہے کہ جس نیک عمل میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اپنی اولاد کو بھی اسی راستے پر چلاؤ، اسی راستے پر اپنی اولاد کو رکھو۔ تو گناہ صغیرہ اگر بندہ اسے ایسے ہی چھوڑ دے تو یہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر اصرار کرتا رہے، اس پر مداومت اختیار کرتا رہے، اس پر ہمیشگی اختیار کرتا رہے، اس کو کنٹینیو کرتا رہے، تو پھر اب یہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا، بلکہ اب یہ دھبا پھیل پھیل کر بڑا ہو جاتا ہے اور یہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ گزشتہ نشست میں نے کہا تھا کہ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کے تعلق سے چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے کروں گا۔ میں نے پہلے جو نشستیں ہوئی تھی اس میں کہا تھا انشاءاللہ وہ ویڈیوز بھی آپ کے سامنے ایک تسلسل کے ساتھ میں انشاءاللہ پیش ہوں گی، تاکہ ایک تسلسل سلسلہ وار آپ کو پتہ چلے کہ گناہ کیا ہوتا ہے، گناہ کی کیفیتیں کیسی ہوتی ہیں، گناہ کے اقسام کیا ہیں، اور گناہ کرنے کے دنیاوی اخروی نقصانات کیا ہیں، ظاہری اور باطنی نقصانات کیا ہیں، جسمانی نقصانات کیا ہیں، اور گناہ کرنے سے قیامت کے دن کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ یہ ساری تفصیل انشاءاللہ ہم پیش کرتے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور ہم نے کچھ اس سلسلے کو پیش بھی کیا ہے۔ اور اس وقت جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا کہ ہمارے اکابرین نے گناہ صغیرہ تو بہت ہیں، گناہ کبیرہ کی تعداد بیان فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کبیرہ 7 ہیں، اور پھر آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ گناہ کبیرہ 70 ہیں۔ جب ضرورت محسوس ہوئی، آپ یہ نہ سمجھے کہ پہلی چیز کو بھول گئے ہوں گے اسی لیے بعد میں دوسری چیز بیان کی، نہیں، جب ضرورت محسوس کی گئی بیان کرنے کی تب آپ نے اس کو بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ فرمایا گناہ کبیرہ 7 ہیں، ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا گناہ کبیرہ کی تعداد 70 ہے، اور پھر ایک اور مرتبہ آپ سے ہی روایت ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا گناہ کبیرہ کی تعداد 700 ہے۔ اور اس قول کو، آپ کے اس قول کو فتح الباری میں نقل کیا گیا ہے، یہ بخاری شریف کی شرح ہے فتح الباری، اس میں اس قول کو نقل کیا گیا ہے۔ اور پھر اسی طرح ہمارے اکابرین نے اس پر بہت محنت کی کہ گناہ کبیرہ کو الگ بیان کیا جائے اور گناہ کبیرہ کو ظاہر کیا جائے کہ کون کون سے عمل گناہ کبیرہ ہیں، کون سے اعمال گناہ کبیرہ ہیں، اس کو ظاہر کیا جائے۔ لہٰذا ہمارے اکابرین نے محنت کی، قرآن و احادیث کو ایک جگہ رکھا، اور پھر اس میں سے گناہ کبیرہ والی جو آیتیں ہیں اور گناہ کبیرہ والی جو احادیث ہیں ان کو الگ کیا۔ اور اس پر محنت کرنے والوں میں جو اہم نام آتے ہیں، علامہ ابن حجر ہیثمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حافظ محمد ابن احمد ذہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام ذہبی نے تو ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام الکبائر ہے، جس میں آپ نے 70 گناہ کبیرہ کا ذکر فرمایا، اور حافظ ابن حجر ہیثمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گناہ کبیرہ کو جمع کیا، آپ کی اپنی تحقیق تھی، 400 گناہ کبیرہ کو آپ نے جمع کیا، جس کی تفصیل بھی ہم بیان کریں گے، اور خلاصے کے ساتھ میں ہم اس کا ذکر کرنے کی آپ کے سامنے کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب تک زندگی باقی رکھی اپنے علم کے حساب سے اس حوالے سے ہم آپ تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ 70 گناہ کبیرہ، اور اگر میں یہ کہوں
کہ یہ 70 کے 70 گناہ کبیرہ آج ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں. اور اگر ہم یہ کہیں کہ 400 گناہ کبیرہ ہیں، اور اگر ہم یہ کہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کی روشنی میں کہ 700 گناہ کبیرہ ہیں، تو یہ بات دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ یہ سارے گناہ کبیرہ آج ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں. سامعین اور ناظرین، اور خود میں اپنی ذات کے تعلق سے گفتگو کرتا ہوں کہ صبح سے لے کر شام تک ہم خود سوچ لیں کہ ہم راستے سے چلتے ہیں، بارش ہوتی ہے، نالوں سے پانی بہتا ہے، ہم اس سے بچنے کی تو کوشش کر لیتے ہیں، مگر کبھی ہم راہ چلتے ہوئے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. گندے پانی کا چھیٹا اچھلتا ہے تو کپڑے خراب ہوتے ہیں، اور اگر گناہ کبیرہ ہو جائے تو ظاہر بھی خراب ہوتا ہے، باطن بھی خراب ہوتا ہے. اور گندے پانی کا چھیٹا اچھل جائے تو وہ دکھتا ہے، اسی لیے ہم دھو دیتے ہیں. گناہ نظر نہیں آتے، اسی لیے ہم معافی نہیں مانگتے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ عصر کے بعد استغفار کیا کرتے تھے. کیوں؟ امت کو نبی کی سنت کا علم ہو جائے کہ جہاں ہم پانی پینا سنت کہتے ہیں، کھانا کھانا سنت کہتے ہیں، آرام کرنا سنت کہتے ہیں، دعوتوں میں جانا سنت کہتے ہیں، ولیمہ کھانا سنت کہتے ہیں، وہیں پر اس سنت کا بھی علم ہو جائے کہ نبی نے استغفار بھی کیا ہے. کھانے پینے تک کی سنتیں ہمیں یاد ہے. اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والی سنتوں سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے. یہ حضور کی تعلیم تھی ہمارے لیے، ورنہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو استغفار کی کیا ضرورت؟ حضور جس پر نظر ڈالتے اس کا کفر ختم ہو جاتا، اس کا شرک ختم ہو جاتا. جس پر میرے آقا نظر رحمت ڈال دیتے، جس کے لیے میرے آقا دعا فرما دیتے، اس کا کفر ختم ہو جاتا اور وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا. نبی نے اپنی امت کو ایک سنت عطا فرمائی کہ جہاں یہ سنتیں میری ہے وہیں پر یہ بھی سنت میری ہے، اس پر عمل کیا جائے. نماز عصر پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، ہم استغفار کیا کریں گے؟ الا ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، گناہ کبیرہ کی بڑی تفصیل ہے، اور گناہ کبیرہ سے جو چھوٹ جاتے ہیں وہ گناہ صغیرہ ہیں. یعنی اس تفصیل میں جو نہیں آتے وہ گناہ صغیرہ ہیں. یعنی اچانک کسی کے لیے غلط خیال پیدا ہو گیا، یہ گناہ صغیرہ ہے، مگر اس خیال کو اپنے اندر جگہ دے کر اس کو بڑا کر دیا، یہ گناہ کبیرہ ہو گیا. کسی کو دیکھ کر اچانک کوئی بات سوچ لی اور وہ غلط تھی، یہ گناہ صغیرہ ہے، مگر اب اس کو بڑھاوا دے دیا، لوگوں کے سامنے ذکر کر دیا، یہ گناہ کبیرہ بن گیا. اسی لیے ہم سے کہا گیا گناہ صغیرہ سے بھی بچا کرو. گناہ صغیرہ کی مثال میں آپ کو دوں، ماچس کی تیلی پتہ ہے نا، ماچس کی کاڑی ہم جسے کہتے ہیں، کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتی، یہ ہم کہتے ہیں، مگر جب اس ماچس کی تیلی کو جلاؤ اور جلا کر کہیں پھینک دو تو وہ چھوٹی سی کاڑی بڑی سے بڑی آگ لگا سکتی ہے. وہ چھوٹی سی کاڑی بڑی سے بڑی آگ لگا سکتی ہے. یہی گناہ صغیرہ کی مثال ہے. اگر گناہ صغیرہ کو ہم نے وہیں پر ختم نہ کیا تو یہ گناہ صغیرہ ہمارے سارے نیکیوں کو ختم کر سکتا ہے، اور اس سے ہماری ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی. ہمارے اکابرین نے گناہ صغیرہ کے تعلق سے بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے. چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے اس حوالے سے رکھنے کی کوشش کروں گا. اکابرین نے اس معاملے میں بڑی تحقیق کی کہ گناہ کبیرہ کیا ہوتا ہے، بڑے گناہ کسے کہتے ہیں. امام رافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شرح کبیر میں لکھا ہے کہ کبیرہ وہ گناہ ہے جو حد کا موجب ہو، یعنی جس کے کرنے سے حد واجب ہو،
سزا متعین ہو جائے، سزا ضروری ہو جائے۔ یہ بھی کہا گیا کہ جس کے مرتکب پر کتاب یا سنت میں واضح طور پر وعید آئی ہو، اس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں، جس کے کرنے پر واضح طور پر وعید آئی ہو۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ ایسے کون سے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے بندوں کو ڈرایا ہے، جہنم سے ڈرایا، جہنم کی آگ سے ڈرایا، عذاب سے ڈرایا ہے، اور بہت زیادہ وعیدیں اس کے حق میں نازل فرمائی ہوں۔ اسی طرح علامہ مارودی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہ وہ ہے جس پر حد واجب ہو یا اس کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نے وعید نازل فرمائی ہو۔ اور اسی طرح علامہ عبدالسلام رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جس گناہ کو معمولی سمجھ کر اس کا ارتکاب کیا جائے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ آج سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں گناہوں کے اقسام ہی کا علم نہیں ہے، اور بہت سارے تو ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گناہ اور نیکی کچھ الگ الگ بات ہے۔ ہر برائی کو آج نیکی سمجھ لیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بچہ پیدا ہونے سے لے کر ہمارے جنازوں تک دیکھ لیں کس قدر آج ہماری قوم بے راہ روی کا شکار ہے۔ قوم کے وہ نوجوان جو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے تھے، آج وہی نوجوان لوگوں کے سامنے بھی بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے شرماتے نہیں ہیں، اور بڑوں پر بھی افسوس ہے کہ ہمارے بڑے ان کی سرپرستی کر رہے ہیں ان گناہوں کے معاملے میں۔ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں ایک تعلیم دینے کی کوشش کر رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سمجھ میں آئے تو قبول کر لیجئے، نہ سمجھ میں آئے تو آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اور میرا یہ خطاب مردوں سے، عورتوں سے، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں سے اور حضور کی ساری امت سے ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی گفتگو ہو جو میرے اندر بھی تبدیلی کا ذریعہ بنے اور آپ حضرات کے اندر بھی تبدیلی کا ذریعہ بنے۔ ہماری خلوت و جلوت ایک جیسی ہو، ہماری محفل و تنہائی ایک جیسی ہو، یہ نہیں کہ کسی کے سامنے ہم شریف بنے اور گھر کے اندر مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان رہیں۔ ایسی عبادت اور ایسی ریاکاری تو اللہ کو پسند بھی نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جس معصیت کو معمولی سمجھ کر اس کا ارتکاب کیا جائے، جس گناہ کو معمولی سمجھ کر اس کا ارتکاب کیا جائے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ علامہ عبدالسلام رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا۔ اسی طرح اور تفصیل بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اگر گناہ صغیرہ کا ارتکاب یہ سمجھ کر کیا جائے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو وہ بھی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ بعض لوگ غلطی کر دیتے ہیں، اچانک کوئی خیال آیا، اب اس خیال کو وہ بڑھاوا دیتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں نہیں یہ کچھ نہیں ہے، یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ کسی کی غیبت کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ غلط نہیں ہے، غیبت تو ویسے بھی حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ غلطی سے کر لیا اور پھر یہ سمجھے کہ میں نے جو کیا اچھا کیا ہے تو یہ گناہ کبیرہ بن جائے گا۔ اور پھر جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ گناہ کبیرہ پر عذاب نہیں ہوتا، یعنی گناہ کبیرہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہوتا، تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب شامت نفس سے انسان کوئی گناہ صغیرہ کر بیٹھے پھر اس پر نادم و تائب ہو، تو اس وقت اس گناہ کبیرہ پر عذاب نہیں ہوتا۔ یعنی نفس کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے انسان کوئی گناہ کر بیٹھا اور پھر اگر اس نے اس گناہ پر اللہ کی طرف رجوع اختیار کر لیا، اللہ کی طرف لوٹ آیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔
کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو معراج کروائی، مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا مشاہدہ کروایا۔ آپ ایک پہاڑ پر چڑھے، اللہ نے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کا حکم دیا، اور پھر آواز آئی، اے ابراہیم اوپر کی طرف دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اوپر کی طرف دیکھا تو سوال ہوا، کیا دیکھ رہے ہو، کیا نظر آ رہا ہے؟ تو جواب ملا، آپ نے جواب دیا کہ ساتوں آسمان، یہاں تک کہ عرش و کرسی بھی نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، ابراہیم زمین کی طرف دیکھو۔ جب آپ نے زمین کی طرف دیکھا پھر ارشاد ہوا، کیا نظر آ رہا ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، مولا زمین کے سارے طبقات نظر آ رہے ہیں، یہاں تک کہ تحت الثری، جو زمین کا نچلا حصہ ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے انسانوں کو دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان کے سارے فرشتے، آسمان کے سیارے، ستارے، چاند و سورج، ساری چیزیں آپ کے سامنے ظاہر ہو گئی، یہاں تک کہ عرش بھی دیکھا، کرسی بھی دیکھا۔ اور زمین پر جب دیکھا تو زمین کے اندر جتنے زمین ہے، زمین کے اندر ساتوں زمین آپ نے دیکھی، زمین کا نچلا حصہ دیکھا، زمین کی کس حصے میں کون سی مخلوق آباد ہے یہ بھی دیکھ لی۔ اس کے بعد مورخین بیان کرتے ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی گناہ میں مصروف تھا۔ بعض جگہ ملتا ہے کہ 3 آدمیوں کو آپ نے گناہوں میں مصروف دیکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بد دعا کی کہ اللہ اسے ہلاک کر دے۔ نبی کی دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ابراہیم آج کے بعد کبھی بھی میرے بندوں کے لیے اس قسم کے جملے استعمال نہ کرنا۔ عرض کرنے لگے، مولا وہ تو گناہگار تھا، گناہ کر رہا تھا اور کھلم کھلا گناہ کر رہا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، معافی چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم میں 3 سبب سے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا، مولا وہ کون سے اسباب ہیں؟ تو رب نے فرمایا، میرے گناہگار بندے کو میں ڈھیل دیتا ہوں یہاں تک کہ موت سے پہلے وہ اپنے گناہوں کی معافی مجھ سے مانگ لے، میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اور اگر اس نے گناہوں کی معافی نہ مانگی، ویسے ہی گزر گیا، تو اس کی اولاد کے نیک اعمال اور اس کے کیے ہوئے نیک اعمال کی وجہ سے، یعنی کہیں پر اس نے کسی کی مدد کی ہوگی، کسی کو سہارا دیا ہوگا، کسی کو کچھ دیا ہوگا، کسی کا تعاون کیا ہوگا، کسی کو اچھائی کا راستہ دکھایا ہوگا، کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، یا نہیں تو اس کی اولاد کی نیکی اس بندے کی معافی کا سبب بن جائے گی۔ یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بھی نہ ہو، یعنی اس نے توبہ بھی نہیں کی، اس کی اولاد کی نیکی بھی نہ رہی، تو میں اگر چاہوں تو اپنے فضل سے اسے معاف کر دوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے اپنے بندوں کے لیے، اللہ کا فضل ہے اپنے بندوں کے لیے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ گناہگار بندہ موت سے پہلے بھی توبہ کر لے تو رب معاف فرما دیتا ہے، اور وہ نہ کر سکے تو اس کی اولاد کی نیکیاں اسے معاف کروا دیتی ہیں۔ آج ہماری اولاد کتنی نیک ہے ہمیں اس کا علم ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہماری اولاد کیا کیا کر رہی ہے، کس راستے پر چل رہی ہے، پھر ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ اولاد ہماری بخشش کا سبب بنے گی۔ اور اگر امید نہیں ہے تو مرنے سے پہلے خود بھی سدھرو اور اپنی اولاد کو بھی سدھارو، تاکہ اس کی نیکی ہماری بخشش کا ذریعہ بنے۔ اور اگر نہیں، یہ بھی نہیں ہوا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندوں کو معاف فرما دے۔ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ رحمان، بہت زیادہ مہربان ہے۔ وہ پکڑ پر آئے تو چھوڑتا نہیں ہے، وہ معاف کرنے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اپنے بندوں کے لیے۔
تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بندہ نادم ہو، تائب ہو جائے، توبہ کر لے تو اس کے صغیرہ گناہ پر اس کو عذاب نہیں ہے، یا کوئی نیک عمل کر لیتا ہے تو وہ نیک عمل کی وجہ سے اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب دو مومن بھائی آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ نہیں بلکہ گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو فرمایا کہ گناہ صغیرہ شامت نفس سے انسان کوئی گناہ صغیرہ کر بیٹھے، پھر اس پر نادم و تائب ہو تو اس کی معافی ہے، اور جب بے خوفی اور دیدہ دلیری سے کوئی معصیت کرے، خواہ وہ معصیت کا وہ گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو مگر وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ بے خوف ہو کر، دلیر ہو کر، کچھ نہیں ہوتا، جیسے آج ہم جھڑک کے کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، کون کیا کر لے گا ہمارا، تو دنیا والے نہیں کریں گے، کوئی مولوی آپ کا کچھ نہیں کرے گا، کوئی خطیب آپ کا کچھ نہیں کرے گا، مگر رب کی طاقت کا تو علم ہے آپ کے پاس، اس کی پکڑ کا علم ہے آپ کے پاس۔ وہ مارنے پر آئے تو بڑے بڑے سورماؤں کو تنکے کی شکل میں ہوا میں اڑا کر مار دیتا ہے، اس کے سامنے کسی کی طاقت کچھ نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ وقت آئے گا تو قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا کہ کتنی طاقت والی قوم تھی وہ، اور وہ کہتے تھے کہ ہم قوت والے لوگ ہیں اور بہت زیادہ طاقت والے لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہاری طاقت کیا ہے، تم سے زیادہ طاقت اور قوت والے تو ہم ہیں، اور ہماری قوت کا عالم یہ ہے کہ ہم ہوا کو حکم دے تو ہوا تمہیں اڑا دے، اس کے سامنے تمہاری طاقت نہ چل سکے۔ تو جو دلیری کے ساتھ گناہ کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اسی طرح ہر وہ معصیت جس پر وعید ہو یا لعنت ہو وہ گناہ کبیرہ ہے، اور پھر واجبات کو ترک کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی لیے ہمیں اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے اور بھی اکابرین نے اس حوالے سے، گناہ کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے۔ انشاءاللہ یہ نشستیں ہوتی رہیں گی، گفتگو ہوتی رہے گی، اور یہ تفصیل آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان ہوتی رہے گی۔ مگر سن لیں کہ ہمارے اکابرین نے جتنی بھی باتیں گناہ کے حوالے سے پیش کی ہیں، ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو محفوظ کرتا رہے، کیونکہ جتنا وہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے محفوظ کرے گا، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی مخالفت سے بچائے گا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں نازل فرمائے گا۔ بس قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے اکابرین نے گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کا جو خلاصہ فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ جن باتوں پر، جن اعمال کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی وعید آئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی عتاب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی قسم کی پکڑ کا اور عذاب کا ذکر ہو، وہ سب کے سب گناہ کبیرہ ہے، اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہیں، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتے رہیں، کیونکہ جس قدر ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے اسی قدر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی محفوظ ہوگی اور ہماری آخرت سلامتی کے ساتھ رہے گی۔ اور انشاءاللہ یہ گفتگو آپ حضرات کے سامنے ہم کرتے رہیں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں گناہ کی حقیقت کیا ہے اور گناہ کیوں ہوتا ہے انسان سے، اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ سلسلہ وار گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے،
ہماری زندگی کو گناہوں سے پاک فرمائے، اور اگر کبھی جانے انجانے میں ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ پر توبہ کی توفیق عطا فرمائے، استغفار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور استقامت کے ساتھ اپنی زندگی کو محفوظ گناہوں سے محفوظ کر کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اور اپنے محبوب کے فرمان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔